صاحب پا لیتا سارا نے پا لیتا تھوڑا رستہ السلام علیکم. ہاں السلام علیکم. ہمارے بال کے بزرگان کوئی نہیں لوور میڈیا تھی نہ کی یہ بات آتے ہیں ڈیلیٹ کر دیا. السلام علیکم. خبر جاری صاحب اور جنرل سیکرٹری احمد سعید اور باقی ان کی ٹیم فیصل نیاز صاحب اور ارشد وڑیج سب کا خیال تھا کہ پرائم منسٹر صاحب نے جو اناؤنسمنٹ کی ہے وکلاء پیکیج کی اس کا آغاز سب سے پہلے سرگودا سے ہو اور ہمارے چونکہ نمائندگان ہیں یہ باہر کے ممبران ہیں بیسیکلی خائی صاحب سینئر ایڈوکیٹ ہیں اور عمیر بھائی بھی اور علی حاجی صاحب بھی ان کا تعلق پی ٹی آئی سے تھا. پھر ان کی انڈکشن بطور ایڈوکیٹ جنرل اور ان کی ایڈیشنل ہوئی اور یہ آپ جانتے ہیں کہ جو ایڈوکیٹ جنرل آفس ہے وہ ایک پل کا درجہ رکھتا ہے جو حکومت اور بار کے درمیان اور بینک کے درمیان ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پر یہاں آنے کا مقصد اور آج کی اس تقریب کا مقصد یہ ہے کہ وکلاء کے مسائل جو ہیں ان پہ حکومت کو آگاہ بھی کیا جائے اور اس کے مطابق جو حکومت نے اناؤنسمنٹ کی ہے اس کے مطابق بار کو بھی آگاہ کیا جائے کہ حکومت یہ چاہتی ہے. ہمارا سب سے پہلا درینہ مطالبہ یہ ہے کہ ہائی کورٹ بینچ ڈویژنل لیول پہ اس کا انعقاد ہو. یہ ہم نے الیکشن سے پہلے بھی پی ٹی آئی کی بہت سی تقریبات میں اور پرائم منسٹر صاحب جب سرود آئے ادھر بھی یہ وعدہ کیا تھا انہوں نے کہ انشاءاللہ جب حکومت آئے گی تو ہائی کورٹ بینچ جو ہے ہر ڈویژن پہ اس کا اور ہمارا مطالبہ چونکہ تمام ڈویژن سے سب سے پرانا ہے اور ہمارا حق بھی پہلا بنتا ہے تو پرائم منسٹر صاحب کا تعلق بھی اس ڈویژن سے ہے. ان کی کنسٹیٹوئنسی میاں والی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلا جو مطالبہ ہے عمیر بھائی اور جناب طاہر صاحب یہ ہمارا پرائم منسٹر صاحب سے پیش کیا جائے اور یہ اس پورے ڈویژن کا یقین مانیں کہ ہم کمپین میں اب پورا ڈویژن پھر کے آئے ہیں. ہر وکیل کی بنیادی یہ خواہش ہے کہ سرگودا میں ہائی کورٹ بینچ کا انعقاد ہو اور یہ بنیادی سہولت عوام کو اور وکلاء کو ملے. اس کے لیے ہم پرزور یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ ہمارا مطالبہ ایوانوں میں پہنچایا جائے اور اس کے لیے پروسیس کیا جائے. سیکنڈ
حکومت نے جو اعلان کیا ہے کہ میڈیکل فیسلٹیز وکلاء کو دی جائے جس طرح باقی عوام کو دی جا رہی ہے، تو وہ جو پروسیس ہے وہ جلد شروع کیا جائے اور ہمارے بھائیوں کو جو ہے وہ کارڈ مہیا کیا جائے۔ باقی ہمارے ہاں 2 کالونیز بنی تھی لیکن انفارچونیٹلی آج تک ان کی کسی طور پر بھی ڈیولپمنٹ نہ ہوئی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اہم بات ہے۔ نئی تعداد بہت زیادہ سرگودہ میں ہے، نئی کالونی بھی بننی چاہیے اور پرانی کالونیوں کی ڈیولپمنٹ بھی ہونی چاہیے جس سے لوگوں کو رہائش کا مسئلہ حل ہو سکے۔ باقی میں سمجھتا ہوں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، یہاں بیٹھے ہوئے آپ کے بینچ اور بار کے درمیان میں نے جو بطور پروفیشنل وکیل دیکھا ہے ایک بہت زیادہ خلا آ گیا ہے۔ خدا معلوم یہ کیا وجہ ہے کہ بینچ جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے وکلاء جو پروسیس یہ کام کر رہے ہیں یہ ایبسلوٹلی یہ فضول ہے، شاید وہ پھر ایسا وقت آ جائے گا کہ وکیل کے بغیر فیصلے بھی ہونے شروع ہو جائیں گے، یہ اسسٹنٹ ختم ہو جائے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نیچے لیول سے نہیں، یہ اوپر لیول سے شروع ہوئی ہے بات۔ ہمارے جو چیف جسٹس صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں قطعی طور پہ میں روز دیکھتا ہوں کہ وکلاء کی عزت نہیں ہوتی، اور ہمارے نمائندگان کبھی بھی اس طرف یہ آواز نہیں اٹھاتے کہ بار اور بینچ برابری کی سطح پہ چل سکتی ہیں۔ کبھی یہ تصور کیا گیا تو یہ سارا سسٹم ٹوٹ جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اللہ نے ممبر بنایا تو وہاں جا کے یہ پہلی آواز ہوگی کہ برابری کی سطح پہ کام کیا جائے، اور یہ ہمارا حق ہے برابری کی سطح پہ رہنا بینچ کے ساتھ بار کا۔ تو میں سمجھتا ہوں آپ بار کے ممبران ہیں، بار کے بنیادی طور پہ آپ کا تعلق ہے، تو اس بارے میں بھی یہ بات ضرور جوڈیشل پیش ہونی چاہیے اور اس بات کو جو ہے وہ یقینی بنایا جائے کہ ہمارا جو تعلق ہے وہ بار سے اس طرح نہیں ہے۔ یہ وکلاء جو ہیں یہ اس سسٹم کا حصہ ہیں اور ان کی وجہ سے یہ ملک بھی بچا ہے، ملک بنا بھی ہے اور ملک چل بھی رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو بھی ان کی بنیادی سہولتیں جو ہیں وہ دینی چاہیے، اور آپ کا یہ آنے کا بہت شکریہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آغاز ہوا ہے انشاءاللہ پورے ملک میں وکلاء برادری کے لیے حکومت کام کرنا چاہتی ہے۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ۔ بار کے مسئلے مسائل ہیں ان کے اوپر بھی روشنی ڈالیں۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں چودھری خرم اقبال بسرا ایڈوکیٹ، پریزیڈنٹ DBA سرگودہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں خواجہ احمد عویس صاحب ایڈوکیٹ جنرل پنجاب اور ان کے ساتھ عمیر نیب صاحب ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب اور انیس ہاشمی صاحب ایڈیشنل ایڈوکیٹ پنجاب، ان کو اپنی بار میں ویلکم کرتا ہوں کہ وہ ہماری بار میں تشریف لائے۔ اس میں حسن دستگیر کچھیلا صاحب، اسد وڈائی صاحب، احمد سعید گوندل صاحب، شعیب گوندل صاحب، ان سب کی ایفرٹ ہے کہ آج کی یہ تقریب جو منعقد کی گئی ہے۔ پہلے سید طیب شرائع صاحب نے میرا خیال ہے آج چیز بتا دی ہے۔ میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ 2008 یا 7 کا سال تھا تو عمران خان صاحب ادھر ہماری بار میں تشریف لائے، ادھر ہی بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ کانسٹیٹیوشن میں ہے کہ ہائی کورٹ بینچ ڈویژنل بار پہ ہونا چاہیے، اور اگر مجھے موقع ملا تو میں انشاءاللہ تعالی ہائی کورٹ بینچ جو ہے وہ سرگودہ میں دوں گا۔ تو میں خواجہ احمد عویس صاحب سے، عمیر نیب صاحب سے اپیل کرتا ہوں کہ ان کو بتائیں یہ آپ کی ہی ڈویژن ہے جہاں پہلے آئے تھے اور وہی وکلاء ہیں، اور آج تک پارلیمنٹ میں یا کہیں بھی کوئی کنونشن ہوا ہے کسی نے ہائی کورٹ بینچ کا نام نہیں لیا۔ باقی پچھلے دنوں میں کوئی کنونشن ہو رہا تھا، اس میں ہیلتھ کارڈ یہ وہ سارا کچھ چل رہا تھا، تو یقین مانیں کہ آپ عیسیٰ خیل دریا سے کچا کے علاقہ جو دریا سندھ کے ساتھ ہے وہاں سے لاہور ہائی کورٹ اگر کسی کا کیس ہے اسے جانا پڑے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنے اخراجات ہوتے ہیں، کتنا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے۔
اور جو ہائی کورٹ میں ہوتا ہے وہ جا کے یہی سننا ہوتا ہے جی کیس ایڈجرن ہوا. تو میں خواجہ احمد اویس صاحب سے، عمیر نیازی صاحب سے اور انیس ہاشمی صاحب سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ ان کو بتائیں یہ سرگودا ڈویژن کی وکلا سے زیادہ عوام کی یہ ضرورت ہے کہ ڈور سٹیپ پہ انصاف ملنا چاہیے. باقی ہماری تقریباً آلموسٹ 3500 کے راؤنڈ اباؤٹ باہر ہو چکی ہے. وکلا کالونی پہلے بنی تھی، کوئی اس کا بھی ریکارڈ نہیں ملا، جو اس وقت کے کوئی چیئرمین تھے وہ بھی کھنڈرات بنے ہوئے ہیں ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے، اور نئی جگہ جو ہے وکلا کے لیے، کالونی کے لیے، اس کا بھی ہونا بہت ضروری ہے. ہماری بار میں تقریباً ہر سال 200 سے 300 وکلا کی نیو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. تو چیمبر کے حوالے سے ایک چیمبر پہ 10 سے 15 انجینئر بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہمارا چیمبر بھی جو ہے وکلا کے لیے وہ بھی ہمیں ملنے چاہیے. دوسری بات، ایک بات میں ضرور کروں گا کہ ہائی کورٹ بینچ کے لیے ہم نے تحریک بھی چلانی تھی، ہم نے سارا کچھ کرنا تھا، صرف اور صرف کرونا کی وجہ سے حالات نہ چل سکے اور باہر میں کوئی اتنی فنڈنگ نہ ہوئی جو ہمارے معاملات تھے، باہر سے جو ارننگ ہوتی تھی. اور یقین مانیں کہ میں حیران ہوں اپنے ڈویژن کے جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہیں اور جو بھی عہدیداران ہیں. ملک وال بار ہے وہ تقریباً 200-250 کی بار ہے، ادھر 40 لاکھ روپیہ فنڈ دیا گیا. یہ جو ڈویژنل بار ہے سرگودا، یہاں 4000 وکلا ہے، ہمیں 10 لاکھ دیا گیا. تو ہماری بہت زیادہ جو ہے وہ ادھر بھی انسلٹ ہوئی، اور کوئی بھی آئے تو کہے جی ہماری بھی تصویر بنائے. میں نے کہا یار 10 لاکھ بندہ اکٹھا کرو اور 10 لاکھ تصویریں بنا دو. چلیں یہ چیزیں تو چلتی رہیں گی، لیکن میں خواجہ احمد اویس صاحب سے، عمیر نیازی صاحب سے اور انیس ہاشمی صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو ہمارا مطالبہ ہے ہائی کورٹ بینچ کے لیے، وہ پارلیمنٹ میں اور جہاں بھی کوئی بات ہو، سرگودا ڈویژن میں ہائی کورٹ بینچ کا ہونا بہت ضروری ہے. تو میں ان کو ویلکم بھی کرتا ہوں، اور جو ہماری ڈیمانڈ ادھر پوری کی ہے ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے، ان کے حوالے سے بھی سرگودا ڈویژن کو فرسٹ پرائرٹی پہ رکھنا چاہیے. تو میں تمام معزز بار ممبران کا بھی شکر گزار ہوں کہ وہ بھی تشریف لائے. تھینک یو. اللہ حافظ. آپ کا اظہار کریں اور ایڈریس ٹو دی ایڈوکیٹس آف ڈی بی ایس سرگودا. آپ کی بھرپور تالیوں میں خواجہ احمد اویس، ایڈوکیٹ جنرل پنجاب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صدر فورم صاحب، معزز اراکین بعد اور ILS کے پریزیڈنٹ بیرسٹر حاصل کچیلا صاحب، ہمارے بہت محترم بزرگ یہاں پہ تشریف فرما ہے، میاں لطیف صاحب، السلام علیکم. اس قدر عشق نبی ہو کہ مٹا دوں خود کو، اور اس قدر خوف خدا ہو کہ نہ ڈر ہو جاؤں. مجھے بہت خوشی ہے آج یہاں پہ بات کو ایڈریس کرنے کی، کیونکہ سرگودا سے میرا بہت گہرا تعلق ہے، اور بہت بارہا ایسا ہوا ہے اپنے اس پروفیشن کے دوران مجھے سرگودا آنے کا، آپ کی بات سے، آپ کے تمام ممبران سے ملاقات کرنے کا، اور یہاں بات کو ایڈریس کرنے کا. اپنی لائرز موومنٹ کے زمانے میں بھی یہاں ہم آئے تھے اور بات کو ایڈریس کیا تھا. اور میں ایک بات اس سے پہلے بھی کہہ دوں کہ میں اپنے نام کے ساتھ صرف اپنا نام ہی لکھتا ہوں، کوئی ذات نہیں لکھتا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ انسان اپنے تقویٰ اور اپنی شخصیت کو نکھارنے کے لیے
जो इंसानियत से और हर इंसान से उसके दिल के अंदर प्यार मोहब्बत का जज्बा और एहतराम, ये सबसे बड़ी बात है। कतई नज़र कि किसी की क्या ज़ात है, किसी का कितना बड़ा ओहदा है और कितना बड़ा उसका दुनियावी एतबार से रुतबा है। अल्लाह ये तौफीक दे आपको और मुझे भी कि हम अल्लाह के दरबार में किसी का रुतबा हो, लेकिन हम हर इंसान को उस नज़र, उस इज़्ज़त और उस एहतराम की नज़र से ही देखें। यही सबक है हमें रहमतुल आलमीन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। जनाब, आज आपके बार के सदर ने मुतालबा, बड़ा भरपूर मुतालबा उनका, और ये मुतालबा बहुत देर से रखा, इसलिए मैं किसी भी हैसियत में नहीं हूँ कि इस मुतालबे को मैं अपोज कर सकूँ। मैं जानता हूँ कि बहुत पहले का मुतालबा है और ऐसे मुतालबे जहाँ पे हुकूमत खुद ऐसी पोजीशन में आ जाती है कि जब पार्शली उसको एक्सेप्ट कर चुकी है तो कोई चीज़ पार्शल नहीं रहती। मैं आपको तारीख के हवाले से एक वाक़या सुनाता हूँ कि जब पाकिस्तान का मुतालबा हुआ, ये बड़ी अहम वाक़या है और ये तारीख के औरात में ये वाक़या तहरीर है। इसमें बहुत सारी जो किताबें आई हैं सब दवीन, इसकी दवीन इंडिया के ऊपर और पाकिस्तान की एमरजेंसी के ऊपर। तो जब माउंट बैटन आए यहाँ के वायसराय बन के, और उनकी पहली मीटिंग जो बहुत अहम थी कायद आज़म के साथ हुई, और वो बहुत तैयारी करके बैठे थे। अपना पूरी जो उस वक्त की तमाम तहरीक थी और पाकिस्तान की जो मूवमेंट थी, और कायद आज़म एक बड़े मुश्ताक वकील की हैसियत से हर पॉइंट के ऊपर, वो पॉइंट ऑफ फैक्ट है, पॉइंट ऑफ लॉ है, वो पूरी तरह से तैयारी करके गए हुए थे। तो कायद आज़म ने जब वहाँ जाकर ये मुतालबा किया कि सब कॉन्टिनेंट की डिवीज़न होगी 2 नेशन थ्योरी की बुनियाद पर, उनका ये कहना था कि हिंदुस्तान की आबादी उस वक्त 40 करोड़ है थी उस वक्त, और 40 करोड़ आबादी में से 10 करोड़ मुसलमान थे उस वक्त। तो उन्होंने कहा कि 10 करोड़ जो हैं ये माइनॉरिटी नहीं हो सकते, ये 2 अलग कौमें हैं। लिहाजा हम क्योंकि अलग कौम है तो हमें होमलैंड चाहिए, इस कौम को एक खित्ता ज़मीन चाहिए एक रियासत बनने के लिए। और इसके ऊपर जब वो डिस्कशन शुरू हुई तो जब कायद आज़म ने कहा कि इस बुनियाद के ऊपर हम सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया को डिवाइड करेंगे, और माउंट बैटन ने कहा कि जनाब अगर इस बुनियाद पे आप डिवाइड करेंगे तो आपको सूबे भी डिवाइड करने पड़ेंगे, और इस पर क्योंकि कायद आज़म का मुतालबा था कि पूरा पंजाब और पूरा बंगाल जो है वो उस पाकिस्तान का हिस्सा होगा। बड़ी देर डिस्कशन चलती रही, और जब आखिर में बहुत देर के बाद इस बात पे कायद आज़म को मानना पड़ा कि अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो हमें सूबे भी जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी है और जहाँ मुस्लिम माइनॉरिटी है वो इसमें हमें डिवाइड करने पड़ेंगे, ख़ुसूसन इन 2 बड़े सूबों को, बंगाल को और पंजाब को। जब वो एग्री कर गए इसके ऊपर तो माउंट बैटन ने अगली बात शुरू की। उसने कहा कि देखिए मिस्टर जनाब, अगर सूबों को डिवाइड करते हो तो आपको डिवीजन को भी डिवाइड करना पड़ेगा। और क्योंकि उस लॉजिक के ऊपर ये बात जो है वो मुंतबक पे आती थी, तो बड़ी मुश्किल से कायद आज़म ने, बड़ी लंबी मीटिंग चली और कायद आज़म ने उसके ऊपर भी एग्री किया, क्योंकि ये एक मंतकी एतबार से और कानूनी एतबार से बात जो थी वो जायज़ बनती थी। जब डिवीजन की बात आई तो एग्री हो गया, तो माउंट बैटन ने अगली बात शुरू की। उसने कहा जनाब अगर डिवीजन की बुनियाद के ऊपर आपने डिवाइड करना पड़ेगा तो हमें डिस्ट्रिक्ट बुनियाद के ऊपर, ज़िला की बुनियाद के ऊपर भी डिवाइड करना पड़ेगा।
तो उसने जो अपने अकाउंट्स लिख के भेजे वहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट को, वो आज भी वहाँ पे अगर ब्रिटिश लाइब्रेरी में जाइए तो आपको वो उसके अपने हाथ के लिखे हुए वहाँ पे मौजूद हैं। तो जिसमें उसने लिखा हुआ है कि ऑन दिस लॉजिक division of province, division of divisions and division of districts, on this logic I made the old man mad, क्योंकि वो उन्होंने फिर कायदे आज़म ने कहा था कि आई डोंट वांट moth eaten पाकिस्तान। तो मैं कहने का मकसद ये है कि देखिए यहाँ पर भी वजह क्या थी, अब ये पुरानी तारीख की बात है। यही हाई कोर्ट था लाहौर का, लाहौर हाई कोर्ट, जिसका एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन जो था वो दिल्ली तक था, और ज़राइल जो है उस वक्त जो है वो आज से, जो आज हमारे पास ज़राइल हैं उससे बहुत कम थे। तरक्की किसी भी एतबार से उस वक्त ऐसी नहीं थी, और जिसको भी वो दिल्ली से लेके पूरे पंजाब जहाँ जिसको भी आना पड़ता था तो वो लाहौर में आता था। लेकिन जब ज़ियाउल हक के माशूरों के ज़माने में अगर जो उनकी नीयत अच्छी नहीं थी, वो वकला की जो एक स्ट्रेंथ थी, वकला की जो ताकत थी, उसको डिवाइड करना चाहते थे, और इस वजह से उन्होंने इसके बेंचेस बनाए। आपको पता है कि एक बेंच उन्होंने मुल्तान बना दिया, एक बहावलपुर का बनाया और एक पिंडी का बना दिया। तो मैं अब जब ये 3 बेंच बन गए तो अब मैं उसी बात पे आ रहा हूँ कि जब आपने डिवीजन को डिवाइड, सूबे को डिवाइड किया, डिवीजन को डिवाइड किया, ज़िले को डिवाइड किया, तो आगे डिवीजन कैसे रोकी जा सकती है। जब आपने 3 बेंच बना दिए हैं तो क्यों नहीं सर्वोदय का बेंच। जो मुश्किल सामने आई हुई है हुकूमत के सामने इस वक्त, वो है कि लाहौर हाई कोर्ट के एसी कमेटी ने अभी तक उस पर रिफ्यूज़ल किया हुआ है, और ये मुतालबा जो है ये आपको भी प्रेशराइज करना पड़ेगा कि एसी कमेटी जो है लाहौर हाई कोर्ट की, जब वो वहाँ से इसके ऊपर ग्रीन सिग्नल देगी तो हुकूमत, आप यकीन जानिए, कोई देर नहीं करेगी। क्योंकि हम आपके साथ हैं, ये होते आने जाने हैं। आपको मालूम है कि आज से 2 साल पहले भी मैं एडवोकेट जनरल हुआ था, और एक असूली मौक़िफ़ के ऊपर मैंने इस्तीफ़ा दे दिया था, और आज भी मुझे ज़रा बराबर इस बात का कोई ऐसी ज़हन में नहीं है कि मैंने बड़ी गलत बात की थी। मैंने एक असूली फैसला किया था, और आज आपके सामने भी ये बात कहूँगा कि आप वकालत करते हैं, आपने पेशा चुना है। तमाम दुनिया में जो दुनिया के बड़े बड़े लॉ गिवर्स आए हैं, बड़े बड़े लीडरान आप देखिए आज के दौर के अंदर, पिछले दौर के अंदर, उन तमाम का ताल्लुक जो है वो कानून के पेशा से रहा, किसी भी एतबार के साथ। आप लंदन जाइए और वहाँ पे लिंकन इन, जहाँ से कायदे आज़म ने भी बैरिस्ट्री की डिग्री ली, और हमारे ILF के लीडर यहाँ बैठे हैं, उमर नियाज़ी साहब, तो लिंकन इन के एंट्रेंस के ऊपर एक बहुत वाज़ेह एक उन्होंने दुनिया के जो ग्रेटेस्ट लॉ गिवर हैं उनके नाम लिखे, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सबसे पहला वहाँ पे लिखा। मेरा कहने का कि इतना आपका जो है एक पाकीज़ा ये प्रोफेशन है, इतना बड़ा प्रोफेशन है कि कानून जो किसी के ताबे नहीं है, जिसके सब ताबे हैं। यही वो इनकलाब था जो रियासत मदीना लेकर आया था। आज हम समझते हैं कि ये कानून की बारादस्ती का निज़ाम जो है, या रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट जो है, ये तो हमें मगरिब से मिला है, और जनाब डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ जो है ये मगरिब के ये बड़े एनलाइटनिंग थॉट थे उनके, और हमें इसको लेके आगे चलना है। तो जनाब मैं आपके सामने ये बताना चाहता हूँ कि कानून की बारादस्ती का निज़ाम, रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली सबसे पहले 1500 साल पहले
रियासत मदीना की शक्ल में सामने आया। इससे पहले ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। बादशाह का निज़ाम था, जिसने जितना इलाका फतह कर लिया वो वहाँ का बादशाह, और उसके मुंह से निकला हुआ लफ्ज़ वहाँ का कानून, जिसके मुंह से वो लफ्ज़ निकलता था वो उस कानून से बाहर था। ये निज़ाम था सारी दुनिया के अंदर। तो वहाँ पे रियासत मदीना की फॉर्मेशन होती है और अल्लाह का कानून नाफिज कर दिया जाता है और तमाम कानून के ताबे हो जाते हैं। अमीरुल मोमिनीन भी कानून के ताबे हैं और एक ऑर्डनरी बद्दू वो भी कानून के ताबे हैं। कानून की नज़र में सब बराबर हैं। ये वो निज़ाम था जो सबसे पहले इस्लामी रियासत ने दिया था। सबसे पहले प्रैक्टिकली कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में आपको नजर आएगा तो ये निज़ाम नजर आता है। इसी तरह से मैं क्योंकि अब ये बात चली है तो थोड़ी सी बताऊं। इंटरिम गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट ये किसी मगरबी फिलॉसफर ने नहीं दिया। इंटरिम गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट सबसे पहले हजरत उमर ने दिया। जख्मी थे, मंजुल मौत में थे और उनके पास रफ़का आए और कहने लगे कि आपकी हालत अच्छी नहीं है, आप किसी खलीफे को नॉमिनेट कर दें। उस हालत में हज़रत उमर का ये जवाब था कि मुझसे बेहतर इंसान हज़रत अबू बकर थे जिन्होंने मुझे नॉमिनेट किया था, और उससे भी बहुत बेहतर इंसान हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे जिन्होंने किसी को नॉमिनेट नहीं किया था। लिहाजा मैं उनकी पैरवी करते हुए मैं किसी को नॉमिनेट नहीं करूँगा। और 7 रुकनी एक कमेटी बनाई उन्होंने। खिलाफत के तमाम इख्तियारात उस 7 रुकनी कमेटी को दे दिए गए कि जब तक नया खलीफा नामजद नहीं होगा हुकूमत ये कमेटी चलाएगी। ये इंटरिम गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट हज़रत उमर ने दिया। तमाम आप हम तारीख को देखेंगे तो इस्लामी तारीख जो है वो इल्म से और तमाम ये इजाज़ात इस किस्म की जो हैं उनसे भरी पड़ी है। तो जनाब दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि आप वकला शायद आपको अपनी ताकत का अंदाज़ा नहीं है, और ताकत का अंदाज़ा आपने लॉयर्स मूवमेंट के ज़माने में देख लिया होगा कि पाकिस्तान के वकला में इतनी ताकत है। एक ऐसे मुनफरद तहरीक जिसने सारी दुनिया को हिला के रख दिया। पूरी दुनिया की तारीफ उठा के देख लीजिए, कहीं भी आपको ऐसी तहरीक जो है वो नहीं मिलेगी जो वकला की तहरीक पाकिस्तान में चली। और तहरीक की ताकत का अंदाज़ा लगाइए आप कि आपको इससे अपनी ताकत का पता लगेगा कि पाकिस्तान के वकला में ताकत कितनी है। वो जोश और जज्बा आपको कहीं नज़र नहीं आएगा, भी यहाँ नज़र आएगा। देखिए वो ताकत थी कि एक आपने एक डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन के अंदर, एक बिल्कुल अपने सामने मुकाबले के अंदर आपका मद्दे मुकाबल कौन था? जिसके हाथ में ताकत थी, जिसके हाथ में बंदूक थी और वर्दी में था। लेकिन ये पहली दफ़ा हुआ कि आपने घड़ी की सुइयों को उल्टा फेर दिया। यू पुट द क्लॉक बैक। जब भी आमने सामने मुजाहरा हुआ और आपने करके दिखाया कि कानून की ताकत जो है वो बंदूक की ताकत के आगे सरफरू हुई और झुक गई। इस वजह से कि आप कानून को लेकर चले थे, आप आइन की बारादस्ती चाहते थे, और आप ही की वजह से आइन की बारादस्ती पाकिस्तान में कायम हुई। और आज हर ताकत पाकिस्तान की, हर शख्स पाकिस्तान में, चाहे कितना बड़ा है, कितना बड़ा कोई अदारा है, वो तमाम के तमाम पाकिस्तान के आइन की, क्योंकि आइन जो है ये एक स्टेट का लॉ है, आइन की ताबे हैं। Everyone in Pakistan is subservient to the Constitution। ये आपकी उस तहरीक का नतीजा है। इससे आपको अपनी ताकत का अंदाज़ा हो जाना चाहिए। और इससे ये भी आपके ज़हन में आप कर लीजिए कि कोई ऐसी बात, कोई ऐसा जायज़ मुतालबा जो आप करेंगे वो उसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि आप जितने ताकतवर हैं कोई इतना ताकतवर नहीं।
تو جناب دوسری بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم بحیثیت قوم، اس سے پہلے ایک بات میں آپ کو واضح کر دوں کہ آپ جہاں موجود ہیں بحیثیت ممبر آف دی بار، میں آپ کے سامنے ہوں لیگل فرٹرنیٹی سے تعلق ممبر آف دی بار ہوں. جب آپ اور ہم کسی ایک گیدرنگ کے اندر، کسی ایک اجتماع کے اندر بار کے ممبر کی حیثیت سے موجود ہیں تو نہ میرا تعلق کسی پولیٹیکل پارٹی سے ہے، نہ آپ کا تعلق کسی پولیٹیکل پارٹی سے. ہم نے وہ کرنا ہے اور وہ کہنا ہے جو پاکستان کے لیے جائز ہے، جو پاکستان کی بقا و سالمیت کے لیے ضروری ہے، اور جس سے پاکستان کی جمہوریت اور پاکستان کا آئین جو ہے وہ محفوظ رہ سکتا ہے. اس منافقت کو بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو کرپشن کی ریل کے اوپر، کرپشن کی پٹری کے اوپر چڑھا ہوا ہے، اور کہتا یہ ہے کہ اگر ہمیں اس پٹری سے اتارا گیا تو جمہوریت ڈی ریل ہو جائے گی، آئین باقی نہیں رہے گا. بھئی آئین تو باقی رہے گا کہ آئین کے اندر جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں، کبھی سوچا ہے ماضی کی حکومتوں نے، کبھی کسی نے نہیں سوچا کہ یہ جو فنڈامنٹل رائٹس جو دیے ہیں آئین میں، یہ ان کو پورا کرنا کتنا ضروری ہے کسی بھی ہیڈ آف اسٹیٹ کے لیے، کسی بھی حکومت کے لیے، اور کسی بھی جوڈیشری کے لیے. یہ انتہائی ضروری بات ہے. آئین جو ہے وہ سوشل کانٹریکٹ ہے، اور کانٹریکٹ ہمیشہ دو پارٹیز کے درمیان ہوتا ہے. ایک طرف آرٹیکل 5 پڑھیے گا تو پاکستان کے عوام، ایک طرف حکومت، ایک طرف اسٹیٹ آف پاکستان، پاکستان کے عوام نے سرنڈر کر دیا اپنے آپ کو اسٹیٹ آف پاکستان کے سامنے، اور اسٹیٹ آف پاکستان نے گارنٹی کی ہے فنڈامنٹل رائٹس. اب یہ فنڈامنٹل رائٹس اگر آپ کو فراہم نہیں ہوتے تو آئین کو آپ قائم رکھنا مشکل ہو جائے گا. ہم نے اور آپ نے مل کے آئین کو قائم رکھنا ہے، اور یہ تمام لیڈران، ممبر آف دی پارلیمنٹ، کیبنٹ منسٹرز، پرائم منسٹر، چیف جسٹس پاکستان، جج صاحبان، ان تمام نے جو آئین کے تحت اپنا حلف اٹھایا ہے، کبھی اس کو آپ کھول کے دیکھیے، اس میں لکھا ہے کہ آئی ول پرزرو، پروٹیکٹ اینڈ ڈیفینڈ دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. تو آپ کیسے پرزرو کریں گے، کیسے ڈیفینڈ کریں گے، اور کس طرح سے پاکستان کے آئین کو بچائیں گے کہ آپ اس اوتھ کی پاسداری نہ کریں. اور اس اوتھ کی پاسداری کے لیے ضروری ہے کہ وہ فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ عوام کو فراہم کیے جائیں. آپ کو معلوم ہے کہ ہماری جو بلو پاورٹی لائن کتنے لوگ ہیں پاکستان کے اندر؟ اباؤٹ 45% آف دی پاکستانی پاپولیشن بلو پاورٹی لائن. اس کا مطلب ہے کہ تقریباً پاکستان کی 9.5 کروڑ سے اوپر کی آبادی جو ہے وہ بلو پاورٹی لائن زندگی گزار رہی ہے. اب یہ بلو پاورٹی لائن زندگی آپ کو معلوم ہے کیا ہوتی ہے؟ نمبر 1، شیلٹر نہیں ہے رہنے کے لیے. نمبر 2، اس کے پاس اتنا کپڑا نہیں ہے کہ اپنا پورا جسم ڈھانپ سکے. پیٹ بھر کے کوئی فرد کھانا نہیں کھا سکتا. کسی بچے نے اسکول، کالج، یونیورسٹی کی شکل نہیں دیکھی. کسی فیملی نے کسی ڈسپینسری کی، کسی ہاسپٹل کی شکل نہیں دیکھی. یہ بلو پاورٹی لائن زندگی ہے جس میں جو 9.5 کروڑ سے زیادہ پاکستان کے عوام جو ہے اس زندگی کو گزار رہے ہیں.
تو جو نمائندگان کہتے ہیں کہ یہ ڈیموکریسی ڈی ریل نہ ہو جائے، وہ جب پارلیمنٹ میں جاتے ہیں اور وہاں پہ کوئی پرائم منسٹر بن جاتا ہے، کوئی منسٹر بن جاتا ہے، کوئی صدر بن جاتا ہے، اور نمائندگی کرتے ہوئے وہ جاتے ہیں UNO میں، امریکہ جاتے ہیں کسی اسٹیٹ وزٹ کے اوپر، تو میں نے 9.5 کروڑ کی آبادی کا بتا دیا زندگی سے خوش بروز کیسے گزرتے ہیں، اور ہمارا نمائندہ جب وہاں جا کے ہوٹل میں کمرہ لیتا ہے تو $10,000 پر ڈے کے اوپر کمرہ لیتا ہے۔ وہ پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ کہ وہ 9.5 کروڑ کی آبادی کے لوگ جن کی یہ حالت آپ کو میں نے بتائی ہے، وہ ٹیکس بھی دیتے ہیں، کیونکہ بازار سے ماچس کی تیلی بھی خریدتے ہیں تو ٹیکس دیتے ہیں، اور وہ ٹیکس نیشنل ایکسچیکر میں جاتا ہے، اور وہ ٹیکس کا پیسہ جو ہے اس سے اس طرح سے خرچ کیا جاتا ہے اس پیسے کو۔ تو میں یہ تضادات کو ختم جب تک نہیں کریں گے، اور میں آپ کو بتا دوں یہ تضادات کو ختم کرنے کے لیے آپ اور ہمیں کھڑا ہونا ہو۔ میں آپ کو یہ بتا دوں پاکستان قائم کرنے میں وکلا کا ہاتھ، پاکستان کا تصور دینے میں وکلا کا ہاتھ، اور پاکستان کو بچانے کے لیے، اس کی سالمیت کو قائم رکھنے کے لیے آپ ہی کو ہمیں ہی کھڑا ہونا۔ کوئی شک نہیں ہے، میں جو بات کہتا ہوں ذمہ داری سے کہتا ہوں اور کنونس ہوں، وہ بات آپ سے کرتا ہوں کہ ایک شخص جو اس وقت ہیڈ آف گورنمنٹ ہے، کوئی انگلی اس کے اوپر نہیں اٹھا سکتا، کرپشن کا کوئی چارج نہیں ہے، لیکن ہمیں اور آپ کو مل کے، جیسے کسی نے یہ کہا تھا نا، اقبال عظیم صاحب بڑے مشہور شاعر تھے، تو انہوں نے کہا کہ بدلنا ہے تو رندوں سے کہو اپنا چلن بدلے، فقط ساقی بدل جانے سے یہ میں خانہ نہ بدلے گا۔ ہمیں اور آپ کو مل کے پوری کاوش کرنی ہوگی، جوش و جذبہ استعمال کرنا ہوگا، اور وہ جنونی کیفیت پاکستان کو بچانے کے لیے آج ہم وہاں کھڑے ہیں کہ اگر آپ نے اور ہم نے مل کے یہ آج فیصلہ نہ کیا کہ ہم نے پاکستان کو بچانا ہے اور ہر حالت میں بچانا ہے، بیرونی خطرات سے بھی بچانا ہے اور اندرونی خرفشار سے بھی بچانا ہے، اور ایک ایسی ریاست جو ہے جس کا تصور دیا تھا حضرت علامہ اقبال نے، اور قائد اعظم نے جس کو ایک امنی شکل میں سامنے لا کے کھڑا کر دیا تھا، وہ خود علامہ کے اپنے ایک جگہ پہ ان کا اپنے ہاتھ میں اسے لکھا ہوا ایک جگہ میں نے پڑھا علامہ اقبال کا، بڑی خوبصورت بات، ایسا لگتا ہے کہ جس طرح کا پرفیکٹ جو ہے جو ان کو ادراک تھا آئندہ آنے والے جو حادثات اور واقعات کے اوپر کہ کس قسم کے آئندہ وقت جو ہے وہ آئے گا، تو ان کا وہ شعر ہے، بلکہ اس کے اندر وہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ نیشنز آر بورن ان دا ہارٹ آف پوئٹس، دے پراسپر اینڈ پیرش ان دی ہینڈز آف پالیٹیشنز۔ تو اس سے پہلے کہ حالات خراب ہوں گے، آپ نے اور ہم نے اپنے دل میں یہ تہیہ کر لینا ہے، اور اس کمٹمنٹ کے ساتھ انفرادی طور پہ اور اجتماعی طور پہ پورے ملک کی لیگل فرٹرنیٹی میں وہ وقت قریب آنے والا ہے، اور وقت آ گیا ہے، آپ کو بتا دوں کہ آپ نے کسی کو پاکستان کے ساتھ اب مزید یہ کھلواڑ کا موقع نہیں دینا، یہ گھنونا کھیل جو کھیلا گیا ہے ماضی میں وہ اب نہیں کھیلا جائے گا۔ پاکستان کی آرم فورسز اب تمام حالات بدل گئے، اور یہ سیرا جو ہے پاکستان کی وکلا کی موومنٹ کو ہے، یہ آپ خود دیکھ لیجئے، آپ 2007 کی موومنٹ سے پہلے کا پاکستان، پہلے کی جوڈیشری، پہلے کی سپریم کورٹ، پہلے کی پاکستان کی فوج، اور 2007 کی موومنٹ کے بعد کتنی بڑی تبدیلی آئی۔ آپ نے عملی طور کے اوپر پاکستان کے آئین کو، ملک کا سب سے بڑا قانون اور ہر شخص پاکستان کے آئین کے تابع ہے، یہ آپ نے عملی طور پہ کر کے دکھا دیا ہے،
اور اب ایسا وقت کبھی نہیں آئے گا کہ اس آئین کو کوئی منحرف ہوگا. یہ ہماری کمٹمنٹ ہے اور ایسا ہو کے رہے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک جو بڑی گھناؤنی کھیل پاکستان کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے, جو بیرونی طاقتیں جو ہیں, پاکستان کے مخالف قوتیں جو ہیں, ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کو اگر ختم کرنا ہے تو دو چیزوں سے وہ ختم کر سکتے ہیں. پاکستان کی آئیڈیالوجی, ٹو نیشن تھیوری, اور بڑے آرام سے بات کرتے ہیں جو ایک سوڈو پروگریسو جو ایک گروپ ہے کہ جی یہ تو پرانی بات تھی, جی آئیڈیالوجی وغیرہ کی جو فضول غلط باتیں ہیں, یہ تو ایک سیکولر پاکستان ہونا چاہیے. جس دن سیکولر پاکستان آپ نے اسٹیبلش کر لیا, پاکستان ختم ہو جائے گا, یاد رکھیے گا, نہیں رہے گا. یہ سب کانٹیننٹ آف انڈیا ہے. اور دوسری بات, پاکستان کی مسلح افواج پاکستان کے آئین کے تابع ہیں, حالات بدل گئے. آپ نے اور میں نے, ہمیں اپنی مسلح افواج کے اوپر فخر ہونا چاہیے. آپ نے دیکھ لیا کہ انڈیا نے جب بھی کوشش کی اٹیک کر کے ہمیں ایمبیرس کرنے کے لیے, ملٹریلی ایمبیرس کرنے کے لیے, تو ان کو منہ کی خانی پڑی. اس لیے کہ پاکستان کی مسلح افواج, پاکستان کی ایئر فورس دنیا کی مشتاق ترین ایئر فورس میں شامل ہے. پاکستان کی مسلح افواج آج بھی پروفیشنلی ہر سولجر جو ہے وہ اتنا زیادہ وہ ہر اعتبار سے اتنا پروفیشنلی قابل ہے کہ اس نے اپنا جو ہے ساری دنیا کے اندر مانا جاتا ہے. اور اسی طرح آپ نے دیکھا پاکستان کی ISI ریٹنگ میں نمبر 1 ہے, لیکن اپنے اپنے دائرے اختیار میں رہے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں بالکل واضح طور پہ, میں آپ کے سامنے بھی بات کروں گا کہ یہ جبھی تک یہ سلسلے قائم رہیں گے کہ ہر طاقت جو ہے اپنے دائرے اختیار میں رہے, تبھی اس میں خوبصورتی پیدا ہوگی, تبھی اس میں عزت و تعظیم جو ہے وہ بڑھے گی اس کی. اور آئین پاکستان کا اس سے بالاتر ہے, جو کہتا ہے کہ the sovereignty lies with Allah to be exercised by the people of Pakistan through its chosen representatives. ہم نے اس کو قائم رکھنا ہے اور اس کے لیے وقت کی کسی بھی موقع کے اوپر ہمارے کبھی جوش و جذبہ میں کمی نہیں آئے گی, اور جہاں وقت کی ضرورت ہوگی ہم اپنی جانیں بھی دینے کے لیے پاکستان کی سالمیت کے لیے تیار ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ علامہ نے کہا تھا کہ زمانہ عقل کو سمجھا ہوا ہے مشعل راہ, کسے خبر کہ جنوبی ہے صاحب ادراک. اور فیض نے کہا کہ انہی کے فیض سے بازار عقل روشن ہے, جو گاہے گاہے جنون اختیار کرتے رہے. تو یہ جنونی کی اقلیت جو ہے جب جوش عقل و فہم کے ساتھ مل جائے تو یہ اتنا خوبصورت امتزاج بن جاتا ہے کہ اتنی طاقت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کے آگے کوئی بات نہیں باندھ سکتا. اور یہ توقعات جو ہیں یہ پوری پاکستانی قوم کو لیگل فرٹرنٹی کے ساتھ ہیں. میں آپ کو بار بار یہ بات کہتا ہوں, لیگل فرٹرنٹی کے ساتھ. اور آپ کے جتنے مطالبات ہیں, آپ کی جتنی باتیں جو جائز کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ بھی وکیل ہیں, آپ جب عدالت میں جاتے ہیں مقدمہ لے کے تو آپ نے خود ایسیس کیا ہوتا ہے کہ یہ مقدمے میں کتنے چانسز جیتنے کے ہیں, کتنے ہارنے کے ہیں, کتنا مضبوط ہے, کتنا کمزور ہے. تو آپ کسی ایسے مطالبے کو جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک مضبوط اور اچھا اور جائز مطالبہ ہے, قانون کے مطابق ہے, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور شانہ بشانہ کھڑے ہیں آپ کے, اور انشاءاللہ تعالی یہ ہر اس مطالبے کو پورا کر کے دکھائیں گے آپ کو. تو یہ میری آج بڑی خوشی مجھے آپ کے یہاں آنے سے ہوئی. جب بھی یہاں آیا ہوں ہمیشہ ایسا مجھے تاثر ہوا ہے کہ میں اپنے گھر کی بار میں آیا ہوں, اپنے لوگوں میں بیٹھا ہوں, اپنے دوستوں میں, اپنے بھائیوں میں بیٹھا ہوں. اور اب تو بزرگ بھی یہاں موجود ہیں, میرے ہم عمر بھی ہیں, بھائی بھی ہیں, میرے چھوٹے بھائی بھی ہیں, بیٹوں کی طرح بیٹیوں کی طرح سب یہاں موجود ہیں. تو جناب میں یہ آپ کو ایک بات اور کہوں گا کہ آپ نے ابھی بات کی کہ آپ یہاں سے جاتے ہیں عدالت میں, اور عدالت میں آپ کی پراپر طریقے سے جو ہے سماعت جو ہے آپ کو یہ احساس ہوتا ہے.
کہ عدالت نے اچھے طریقے سے سماعت جو ہے جیسے ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی، یا جو عزت و تعظیم ایک آفیسر آف دی کورٹ کی حیثیت سے آپ کی ہونی چاہیے. تو جناب اپنے بھی تھوڑے سے ایٹیٹیوڈ سب بدل لیجیے آپ. پہلی بات کہ آپ جو ہمارا یہ کہتے ہیں نا کہ جینٹل مین پروفیشن ہے، یہ لائرس پروفیشن، آپ کو یہ پہلی بات کہ ہمبلنس سکھاتا ہے. آپ بہت ہمبل ہوں، بہت کرٹیس ہوں، ویل مینرڈ ہوں، آپ کا انتہائی اچھا ایٹیٹیوڈ ہو کورٹ کو ایڈریس کرنے کا، آپ تیار ہو کے جائیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کسی کو حق حاصل نہیں ہے، چاہے وہ چیف جسٹس سپریم کورٹ ہے، چاہے کوئی درجہ سوم کا سول جج ہے، کہ وہ آپ کی تذلیل کرے کورٹ کے اندر. بالکل آپ کو اپنے عزت نفس کے گارڈ کرنے کا، اس کو پروٹیکٹ کرنے کا حق حاصل ہے، اور اس حق کو استعمال کیجئے. جو اس حق کو استعمال نہیں کرتا، میں سمجھتا ہوں اس کے اندر کریکٹر فالٹ ہے. کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے. بالکل ہم عزت کوئی جو ہے وہ اس سے مبرہ نہیں ہے، اور کوئی جو ہے کوئی ایک الگ نسل میں یا الگ قوم بن کے، یا ایک سمجھ لیجیے کہ ایک الگ مخلوق بن کے نہیں آیا. ہم ہی میں سے تمام جو سپریم کورٹ کے جج ہوں یا ہائی کورٹ کے ہوں، تمام ہمارے میں سے ہی آتے ہیں، آپ ہی میں سے. اور ہمارے نوجوان جو یہاں بیٹھے ہیں، یہی ہیں کل کے چیف جسٹس، یہی ہیں کل کے ججز، یہی ہیں کل کے پولیٹیشینس. تو یہ عزت اپنے اندر آپ کے اندر پیدا کرنی ہے اور پروٹیکٹ کرنی ہے. اور اس موقع اس کام کے لیے جہاں کہیں بھی ضرورت ہوگی، میں ہر وقت آپ کے ساتھ بات کروں. تو جناب بس یہ ہے کہ بس کھلے ذہن کے ساتھ آپ آئیے، اور یہ پروفیشن جو ہے یہ آپ کو خاص طور کے اوپر ایک آپ کے اندر یہ ایسی چیز جو ہے پروفیشن پیدا کرتا ہے کہ آپ کسی کے ماتحت نہیں ہیں. آپ ایک آزاد ذہن کے ہیں. جو ایک آدمی سبارڈینیٹ ہوگا اور سبارڈینیشن سے اس کے اندر ایک جو ہے نا ایک اس کی ذہنیت میں ایک فرق آ جاتا ہے، اور ایک آزاد ذہن جو ہے وہ بالکل مختلف ہوتا ہے. جیسے علامہ نے کہا کہ بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بینا. تو وہ مردان حر آپ ہیں کہ جو کسی کے تابع نہیں ہیں. آپ قانون کی وکالت کرتے ہیں، اور قانون کے تابع سب ہیں. اس لیے آپ بڑے سے بڑے آدمی سے بھی یہ آپ کے اس پروفیشن کا خاصہ ہے کہ اگر آپ پرائم منسٹر سے بات کرتے ہیں، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں. آپ ہیڈ آف اسٹیٹ سے بات کرتے ہیں، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں. آپ چیف جسٹس سے بات کرتے ہیں، برابری کی حیثیت سے بات کرتے ہیں. یہ صرف خاصا آپ کے پروفیشن سے. اور اپنی ایسی حیثیت کو پہچان کے رکھیے، اور اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. بڑی خوشی ہوئی یہاں پہ آ کے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ جب بھی وقت ہوگا میں آپ کے پاس آؤں گا، اور آپ کا جو مطالبہ جہاں کر سکیں گے اس کو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم لے کے چلیں گے. بہت مہربانی اور بہت شکریہ.